انبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا دینے والے، غریبوں کو گلے سے لگانے والے، امت کی یاد میں راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ طاق کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر اس کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہمیں بچے ہوئے پورے جمعہ بھی نصیب فرما، اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں، جو کچھ تو اور تیرے نبی نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہماری عمریں بھی لمبی فرما، اور پھر آنے والا سال رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آپ اور ہم اس وقت ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے میں داخل ہو گئے۔ صرف 21 یا 22 دن بچے ہوئے ہیں، گنتی کے چند دن ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ایام معدودات، ماہ رمضان المبارک کے دن بڑے مختصر ہیں، دیکھے دیکھے تک نکل جاتے ہیں۔ صرف 22 دن بچے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر مالدار، امیر لوگ، سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، سب مالداروں کی بات نہیں کرتا،
جن کو اللہ نے توفیق دی وہ لوگ اپنے مالوں کا حساب کتاب شروع کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج میں زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں اور قرآن مقدس جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اکثر مساجد میں تراویح میں پیچھے کی صفوں میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اور پیچھے والے اطمینان سے دیواروں کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب رکوع میں جانے کا وقت آتا ہے تو دوڑ کر آ جاتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، ایسا جو یہ مساجد کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ آداب قرآن، سماعت قرآن، تلاوت قرآن، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر اگر کوئی گناہ کرے اس کا انجام بھی کیا ہے یہ بھی آپ کو سننا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کا بھی ذکر کریں گے جو پورے قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں ہیں، جسے دنیا ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ ان کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آج 8 ہے، ہفتہ 9، اتوار کو 10۔ تو کیوں نہ ہم ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں، وہ ہم سب کی ماں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیوں کیے، اس کا رزلٹ خود قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے بن جاؤ، اللہ سے لرزہ برندم ہونے والے بن جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا پالا نہار تمہیں روزے کی حالت میں جیسے دیکھ رہا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد بھی وہی رب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تقویٰ روزے کی حالت میں قائم ہوا تو پھر دیکھنا آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ نکلے گا کہ مسجدوں میں کیا تعداد جیسے رمضان میں نمازیوں کی زیادہ تھی، رمضان جانے کے بعد اگر گھٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے لوگ امتحان میں پاس نہیں ہوئے۔ جو پاس ہوں گے وہ مسجد نہیں چھوڑتے، جو فیل ہوں گے وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو مسجد سے دور کرائے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو تلاوت سے دور کرائے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو غریبوں سے نفرت دل میں پیدا کرے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو یتیموں کا مال چھین لے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، تقویٰ اس کا نام نہیں جو بھائی پیسے والا ہے، بہن بڑی غریب ہے مگر اس کی امداد نہ کرے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے یا اگر کسی کو اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے تو وہ اپنے روزوں کا محاسبہ کرے، اپنے روزوں کا جائزہ لے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہمارے اندر عبادت کا شعور پیدا نہیں ہوتا، تلاوت کا شعور پیدا نہیں ہوتا، قرآن کی سماعت کرنے کی محفل میں جانے کو دل نہیں لگتا، تو آپ ذرا ٹٹول کر دیکھیں کہیں میرے اندر تقویٰ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو تلاوت میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنے میں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزوں کے برخلاف کام ہو تو اپنے روزے کا تھوڑا محاسبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں میرا روزہ قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا دل تراویح میں کیوں نہیں لگ رہا، میرا دل تراویح میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے کلام کو سنایا جاتا ہے، تلاوت قرآن جب پڑھی جاتی ہے تو مومن وہ ہے کہ دل میں اس کا ایمان روشن ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم صرف روزے سے ہیں، حقیقت میں اس کے روزے کا لطف لینا ہے،
اس کی طاقتوں سے اگر آپ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو آؤ ماہ رمضان کے روزے دارو، جہاں روزہ اللہ نے فرض کیا ہے وہیں پر رات میں تراویح سنت موقیدہ ہے، اس کو بھی ہم قرآن کی تلاوت کے لیے کمر کس لیں اور تیاری کر لیں، انشاءاللہ یہ ہمارے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ماہ رمضان کے روزے اللہ نے کیوں فرض کر دیے؟ اللہ اس نبی کی امت پر اتنا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے اس نبی کی امت کو عطا کر دی جو پچھلے کسی پیغمبروں کی امت کو یہ نہیں ملی تھی۔ ہم پر نماز کو فرض کر دیا گیا، اس میں بہت بڑا راز ہے۔ اس کے بعد ہم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اس میں بھی بہت بڑا راز ہے۔ اس کے بعد جو مال و دولت والے ہیں ان کو اللہ نے حج فرض کر دیا، مگر حج ہر روز نہیں ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر سال بھی نہیں ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے مگر ہر سال نہیں ہے فرض۔ اسی طرح زکوٰۃ، مالداروں کو اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ فرض کر دیا۔ زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد آپ نہیں سمجھے، حج فرض کرنے کا مقصد آپ نے ابھی تک نہیں سمجھا، نماز کو فرض کرنے کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھا، روزے کو فرض کرنے کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھا۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر پوری دنیا میں مسلمان ہی کی حکومت چلے گی، پھر پوری دنیا میں پرچم اسلام بلند ہوگا، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ہم نے نماز کے فلسفے کو سمجھا نہیں، ہم نے زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھا نہیں، ہم نے روزے کے فلسفے کو سمجھا نہیں، ہم نے حج کے فلسفے کو سمجھا نہیں۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں اسلام کی ہے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، کلمہ طیب اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزے ہے، چوتھا رکن حج ہے، پانچواں رکن زکوٰۃ ہے۔ اس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تو بنیاد کو ہلا دیا، اسلام کو ہلا دیا، اسلام کو ڈھا دیا۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، کچھ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر جیسے رمضان کا مہینہ آیا، اگر سردی میں آیا تو سب روزے رکھتے، اگر وہ بارش کے دنوں میں آیا تو روزے رکھتے، مگر گرمی کا دن جیسے آگے، ایام جیسے گرمی کے آگے لوگ گھبرا جاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ ماہ رمضان المبارک کی سخت گرمی میں روزے رکھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ گرمی میں روزے رکھنا یہ مولا علی کو بھی پسند ہے، گرمی میں روزے رکھنا یہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ روزے سے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ خود اللہ ہی ہے۔ اتنی بڑی بات جب حدیث میں آئی، روزے کی جزا خود اللہ ہی ہے، یعنی روزے دار کو نماز پڑھے تو گناہ معاف ہوتے، جنت ملتی ہے، اپنی جگہ ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اگر آپ حج کریں گے تو آپ گناہوں سے ایسے پاک ہوئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح جو بھی اسلام میں قانون جو بنایا گیا، فرض کر دیا گیا، ان کو ادا کرنے کے الگ الگ عبادت کے صلے الگ رکھے گئے، مگر روزے کے بارے میں حدیث میں آیا جہاں روزے کے بارے میں جنت کی بشارت ہے، جہاں روزے کے بارے میں روزے دار کی عبادت میں جو ثواب اضافہ کیا جائے گا، وہاں جہاں بیان کیا گیا وہیں پر روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس کا بدلہ خود اللہ ملتا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ ہے۔ یہ ذرا آپ غور کریں اس جملے پر، یہی وجہ ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ رمضان کے ہی روزے نہیں بلکہ سال بھر روزے رکھتے، کبھی 40 سال تک روزے رکھے، کبھی 20 سال تک کوئی چیز کھاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کو بھوکے رہنا زیادہ پسند ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے آدمی میں سستی طاری ہوتی ہے، مختلف بیماریاں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے،
اللہ کے قرب میں جاتا ہے. اللہ اکبر. روزے کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. اسی تکلیف کو محسوس کرنے کا نام روزہ ہے. بغیر تکلیف کے روزہ نہیں ہے. روزے میں تکلیف ہونا, پیٹ میں تکلیف ہونا, پیاس کا لگنا, حلق کا سوکھنا, کھانے کی طرف دل اور نفس کھینچنا, مگر ڈر اس بات کا ہے کہ ابھی انتظار کریں, وقت نہیں آیا افطار کرنے کا, پانی تک نہیں پیتے, کڑک دھوپ چل رہی ہے. دنیا حیران ہے مسلمانوں پر کہ روزہ رکھتے ہیں یہ گرمی میں, 15 سے 18 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے نہیں. ان کے دل میں کتنا ان کے رب کا ڈر ہے. اگر یہ کیفیت سال کے 12 مہینے مسلمانوں کی ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا کرے. آج ہمیں ضرورت ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں, کس لیے رکھتے ہیں؟ صبح سے لے کر اب تک ہم روزے سے ہیں. آپ بھی ہیں, بیٹھے ہیں مسجد میں, آپ اس لیے جمعہ میں جلدی آتے, چل بھئی روزہ بھی ہے, دھوپ بھی زیادہ ہے, ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے ذرا مسجد میں جلدی پہنچیں گے, آج جمعہ میں بیان بھی ہے, آ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہمیشہ ایسی سوچ رہنا چاہیے. مگر آگے روزہ ہے, آ گیا اللہ کے گھر میں, آ گئے روزے سے ہیں. دن بھر تک روزہ رکھ کر اگر رات میں گناہ کرے تو کیا حال ہوگا؟ رات میں تو روزے سے نہیں ہے, رات میں گناہ کر لیں گے. اور کچھ لوگ روزے سے دن میں رہ کر بھی گناہ کرتے ہیں. روزے کی حالت میں بھی بے شمار گناہ ہو رہے ہیں, مگر اس طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے. آؤ آج میں آپ کو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس سے فیصلہ آپ کو کرنا ہے. روزے کی حالت میں آپ دیکھیں, روزے کا بدلہ خود اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں, اس کی جزا میں ہوں, یعنی اللہ ہی مل جاتا روزے دار کو, اللہ ہی مل جاتا. اور پھر روزے دار کے لیے باب الریان ایک جنت میں دروازہ بنایا گیا جس میں سے کسی کو الو نہیں ہے, صرف روزے داروں کو جانا ہے. نماز تو سب پڑھیں گے, نماز پڑھنے والوں کو روک دیا جائے گا, حج کرنے والوں کو بھی روک دیا جائے گا, زکات دینے والوں کو بھی روک دیا جائے گا, مگر یہاں تک حدیث میں آیا ہے کل قیامت کے دن جب خبریں کھلے گی اور میدان محشر بپا کر دیا جائے گا تو اللہ کہے گا او جبریل جاؤ داروغ جنت اور رضوان سے کہہ دینا کہ وہ جنت سے دسترخوان لائے, محشر کے میدان میں دستر لگا دو. جو لوگ رمضان کے روزے رکھے تھے ان کو پہلے کھانا کھلا دو اور انہی کے لیے جنت کا دسترخوان محشر میں لگا دیا جائے گا. ابھی لوگ حساب کتاب میں رہیں گے, ابھی لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا, مگر روزے داروں کے لیے جنت سے دسترخوان لگا دیا جائے گا. وہ جنت کی ابدی نعمتیں کھائیں گے. ہم نے دنیا میں کیا اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے 16 گھنٹے روزہ رکھے, بھوکے رہے. اللہ جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے بعد کٹتا ایک دن, اتنا لمبا دن جہاں کٹنے والا ہے, وہاں کی سختی سے اللہ روزے داروں کو بچا کر جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور نعمتوں سے ان کو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا رہے گا, اور روزے دار کھاتے رہیں گے. اے ماہ رمضان کے روزے داروں, قیامت کے دن کس کا سواگت کیا جائے گا, کس کا ویلکم کیا جائے گا, کس کا استقبال کیا جائے گا؟ ابھی لوگ پریشانی میں پھرتے رہیں گے, مگر روزے داروں کو بلایا جائے گا اور بٹھایا جائے گا, عزتوں سے نوازا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے میرے لیے بھوکے تھے, میرے لیے روزہ تھے, ان کو پہلے کھلایا جائے. انہوں نے دن بھر کی تمام نعمتیں نہ جانے کیا کیا کھاتے تھے. آپ کیا کیا کھاتے تھے اگر رمضان نہ آتا تو؟ آپ نہ جانے کتنے جوس پیتے تھے, کتنے ناریل پیتے تھے, کتنے دہی, کتنی لسیاں, کتنی چیزیں پیتے تھے. رک گئے. کتنے آئس کریم کھاتے تھے, کتنی نعمتیں جو اللہ کی جائز ہے, وہ کھانا پینا سب رک گیا رمضان میں. اس خوف سے نہیں کھاتے کہیں یہ غذا کھا لیا تو باڈی میں کوئی نہ کوئی بیماری, سردی, بخار ہوئی تو بھی روزے جاتے. اس ڈر سے آپ نے 1 مہینے تک نہ پانی پوری کا چکر, نہ کچوری کا چکر, نہ آپ کو آئس کریم کا چکر, نہ لسی کا چکر, نہ دہی کا چکر, یہ سارے چکروں سے بچ کر جو روزہ رکھتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ تو فانی نعمتیں ہیں, یہ جتنے بھی آئٹم تو کھاتا تھا نا یہ سب فنا ہونے والے ہیں. ہمیں
ہمیشہ رہنے والی نعمتیں میں کھلانے والا ہوں، اللہ کھلانے والا ہے۔ وہ نعمتیں حوض کوثر کا پانی، وہ جنت کے اندر کی نہریں، وہ جنت کی اعلیٰ قسم کی نعمتیں کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے ہے۔ اچھا، اب روزہ دار کیسا ہونا چاہیے؟ روزہ دار کیسا ہونا چاہیے؟ روزہ دار داڑھی منڈا، داڑھی نکال رہا ہے، روزے سے ہے، یہ الگ بات ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جہاں محشر میں ہم جمع ہوں گے، آپ کو بتا دوں، غوث اعظم غریب نواز، خواجہ عثمان ہارونی بندہ نواز، نصیر الدین چراغ دہلوی محبوب الہی، بو علی شاہ قلندر بندہ نواز، خلیفۃ الرحمان خطب ریچور، شیخ میاں بابا، علاؤ الدین بابا لوانی سرکار، تمام اولیاء صحابہ کھڑے ہوں گے، وہاں پورے صحابہ ہوں گے، امام اعظم ہوں گے، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، سارے اولیاء ہوں گے محشر میں۔ اور ان اولیاء اکرام جو دنیا میں آپ تصور کرو، جن کا تصور ممکن ہے، وہ سارے ولیوں کے چہروں کو دیکھو، داڑھی ہے، داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، اسلامی لباس والے ہیں، وہ ٹی شرٹ اور پینٹ شرٹ والے نہ ہو، وہ داڑھی منڈے والے نہ ہو، وہ داڑھیوں کو کلر لگانے والے نہ ہو، بلکہ وہ داڑھی والے بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں، اسلامی لباس والے بھی ہیں، رسول اللہ کی سنت والے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اب ایسوں کے سامنے جب ہمیں جائیں گے تو ہمارا حلیہ کیسا ہونا؟ ہمارا حلیہ کیسا ہونا؟ ہم داڑھی نکال کر گئے تو کیا امام اعظم، امام حسین، امام حسن خوش ہوں گے؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، غور کرو، کیا یہ چیزوں سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ روزے کا نام ہے بندے کو دنیا سے نفرت کرا کے دین سے محبت کرانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا نام ہی چیز ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر چغلی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر وعدہ کر کے خلاف کر رہے ہیں، روزے میں بھی جھوٹ ہو رہا ہے، فون کرے کہاں ہے گھر میں، بول رہے چورستے کنے ہو، روزہ رکھ کر جھوٹ نکل رہا ہے، روزی کی حالت میں بھی جھوٹ، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ بول بول کے عادی ہو گئے، مگر روزے کی حالت میں بھی ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ روزے میں گناہ کرتے ہیں اور رات کی تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ قبرستان میں جب آپ قبر والوں کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے پہنچے تو ایک تازہ خبر پہ نظر پڑی، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس قبر کے اور میرے درمیان سے پردے ہٹا دے تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ پردے ہٹ گئے، علی کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے؟ قبر میں آگ ہے اور آگ میں مردہ جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جہنم کی آگ جلا رہی ہے۔ اس نے علی کو دیکھ کر پکارا، اے علی مجھے بچا لو، میں بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے، مجھے بچا لو۔ جیسے اس نے علی سے مدد مانگی، دیکھو خبر میں رہ کر مدد مانگ رہا، ہم اوپر رہ کر خبر والوں سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ علی سے مدد مانگتا ہے کہ اندر سے کہتا ہے علی مجھے بچا لو، علی میری مدد کرو۔ حضرت علی نے فوراً اس کے اوپر عذاب جو آ رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، علی نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے حضور رونے لگے۔ پروردگار نے کہا علی اس کے حق میں دعا مت کرنا، اس کے حق میں دعا مت کرنا۔ مولا علی نے کہا کیوں نہ کرو، یہ وہ تو عذاب میں مبتلا ہے۔ علی تم نہیں جانتے، ہم تمہاری دعا کو رد نہیں کرتے، ہم تمہاری دعا کو روکا نہیں جا سکتا۔ علی کی دعا ہے، علی کے لیے کعبے کی دیواریں نہیں ٹھہر سکی، جب پھٹ کر اندر آ سکتا ہے علی، اور جانا ہے تو تالا کھول کے جا سکتا ہے علی۔ پکارنے والا مسجد میں پکارے، علی پہنچ جاتے ہیں، علی کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے علی کو حیدر کرار کہا ہے، شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے۔ علی دعا کر رہے ہیں، حیدر کرار دعا کر رہے ہیں، مولا اسے معاف کر دے، مولا اسے بخش دے، یہ آگ میں جل رہا ہے، یہ میت یہ مردہ آگ میں جل رہا ہے، اسے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا علی اس کے لیے دعا مت کرنا، علی اس کے لیے دعا مت کرنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ علی یہ دن میں رمضان میں روزے تو رکھتا تھا، رات میں گناہ کرتا تھا، اس لیے جو لوگ راتوں میں گناہ کرتے ہیں اور رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد علی نے پھر مردے کو دیکھا، مردے نے علی کو دیکھا اور کہا کہ علی مجھے بچا لو۔ رونے لگا تو علی نے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میرے بارگاہ میں اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ التجا مجھ سے کی ہے، اگر تو میری
इसे माफ कर दे, मौला इसे बख्श दे। इधर अली रो रहे हैं, उधर गैब से आवाज आती है, ऐ अली हमने तेरे शिकस्ता दिल की वजह से हमने तेरी दुआ को कबूल किया, हम इससे आजाब को उठा लेते हैं। उसी वक्त अली ने देखा तो कब्र जो जहन्नम का गड़ा था, पल के झपकने में जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। किसने बचाया? अली ने बचाया। जो माह रमजान की रातों में गुनाह करने वाले, रमजान के महीने में खुले आम सड़कों पर खाते फिरना और होटलों में चाय का कप पकड़ना, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मुसलमान होकर भी होटलों के अंदर वो चाय भी पी रहा है, सिगरेट भी नोश कर रहा है, गुटखा भी चबा रहा है। अब अंजाम मरने के बाद क्या होगा? कितने दिन की दुनिया है, चंद दिन की दुनिया के खातिर तुमने रमजान के एहतराम को बरकरार नहीं रखा। माह रमजान के महीने में खुले आम खाते फिरने वालों का हश्र क्या होगा? ये तो दिन में रोजा रखकर रात में गलती करे तो सजा है, जो रमजान में दिन में भी रोजा नहीं रखता और रात में भी गुनाह करता हो, दिन में भी हराम काम करता हो, उसका अंजाम क्या होगा? उसे कौन बचाएगा? वहां तो अली आए बचा ली, अब हमें कौन? हमारी खबर करने खुद हमारा बेटा भी नहीं आएगा। 3 दिन होंगे, उसके बाद कौन आएगा? 40 दिन के बाद आएंगे या फिर साल में ईद के एक बार याद करेंगे। अगर खबर का निशान बाकी रहा तो, अगर वो भी मिट गया तो कोई आने वाला नहीं है। मुसलमानों याद रखो, उस खबर के गड़े की तैयारी करो जिसमें हजारों बरस सोना है। वो दर्दनाक आजाब को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माह रमजान के रोजों की बहुत बड़ी फजीलत है। दिन दहाड़े मुसलमान आज भी होटलों में खाते पीते फिर रहे हैं। सड़कों पर देखो, मुंह में गुटखा और पान चबाते हुए घूम रहे हैं। क्या अंजाम होगा इन लोगों का? हश्र क्या होगा? और दुनिया देख रही है, गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं। रमजान के महीने में ये कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग रोजे से हैं। क्या ये लोगों को अपने रब का डर नहीं है क्या? कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुसलमानों, कम से कम अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह से डरो, रमजान के महीने का एहतराम करो, रोजे रखो। क्या भी नहीं होता, हमें है नहीं आपके सामने। ये सब लोग रोजे से बैठे ना, जो रोजादार इसमें नहीं है कोई भी, वो देखें इन लोगों को। नहीं मेरे शुगर है, मेरे बीपी है, वो डॉक्टर को बता ले। डॉक्टर बोलता रहना नहीं रहना, रहना बोले तो गोली चेंज करा देता, सुबह में खाने की गोली शाम में खाओ बोलता। बहरहाल कुछ तो भी डॉक्टर को बताना। ये फिक्र अगर दिल में है रोजा मेरा छूट रहा बोल के भागम भागी करे तो अल्लाह बीमारी को भी दूर कर देता, अंदर ताकत भी दे देता। वो बड़ा करीम है अल्लाह। आइए सरकार के दीवानों, रोजे की जितनी भी फजीलतें आपने सुने हैं और रोजा छोड़ने का अंजाम भी आपने सुन लिया। ये एक हदीस काफी है। साहबा इकराम जब भी हुजूर जो बोलते थे तो इतना घट अमल करते थे, जिंदगी में नहीं छोड़ते थे। आज हमें 1400 साल से बोलते हुए आ रहे हैं उलमा इकराम, अमल करने को तैयार ही नहीं है। किसी के कान में ये बातों का असर नहीं होता। क्यों? हमारे अंदर दुनिया घुस चुकी है, हम दुनियादार हो गए, दीन से दूर हो गए। लोगों, आज अगर कामयाबी है, कामरानी अगर इस मुल्क के अंदर चाहते हो, इस मुल्क के अंदर या रियासत कर्नाटक में कामयाबी चाहते हैं या इस मुल्क में कामयाबी चाहते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखो, एक हो जाओ, मुत्तहीद हो जाओ और नमाज और रोजे के पाबंद होकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह यकीनन मांगने वाले की दुआ को कबूल कर लेता है। अब आइए असल बात की तरफ आए। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़काता वातिउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल की इताअत करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। ज़कात, जिनके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी है, एक साल गुजर गया, वो 7.5 तोले सोना भी वैसी है, 52.5 तोले चांदी भी ऐसी है। एक साल पूरा गुजर गया, घर में जरूरती अशिया लाए खाए सब कुछ चल रहा है, मगर ये वैसी ही है। तो इन 7.5 तोले सोने पर और 52.5 तोले चांदी पर ज़कात फर्ज हो गई। समझ में आ गई बात? आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, समझिए। अब तो हर घर में सोना चांदी है। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरे नोटा छे, वो नोटा ले जाकर बैंक में रखे,
یا کہیں بھی رکھے ہیں تو 7.5 تولے سونے کا اماؤنٹ کتنا ہو رہا اس کا کیلکولیشن کریں اور پورے رقم کی زکوٰۃ نکال کر حقداروں کو اس کا حق ادا کریں. اب کسی کے پاس ایسا ہے, یہ مسائل کی گفتگو الگ ہے, بات میں آئی تو آپ کو سمجھانے کے لیے, اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. سنیے, اگر ہم اپنے ان مالوں کی زکوٰۃ نکالے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے. تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اللہ کے خلے میں اپنے مالوں کو محفوظ کر دو. حدیث میں آیا اللہ کے خلے میں محفوظ کر دو, وہ اللہ کے ذمے میں ہے, تمہارے مالوں کی حفاظت ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے, مال جمع کرنے کے دھن میں ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کا انجام, اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ہیں. یہ دونوں باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ اکبر. ان مالداروں میں سب سے مالدار اگر کوئی ہے پوری دنیا میں تو وہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے. اور جب بات آئی دولت کی تو سب لا کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. جب بات آ گئی مال و دولت کی اسلام کے لیے تو خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا. اس لیے حضور نے اپنی رہتی دنیا تک خدیجہ کو کبھی نہیں بھولا, ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے تھے. اور جب خدیجۃ الکبریٰ کی کوئی سہیلی حضور کو نظر آتی تھی جو حضور خدیجہ کے انتقال کے بعد, تو سرکار ان کا بہت ہی احترام کرتے تھے, جبکہ پیغمبر ہونے کے بعد بھی, کیونکہ یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے, اور جو بھی مانگتے فوراً اس کی جھولی میں ڈال دیتے تھے رسول اللہ. یہ احترام دیکھیے, بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کی خدیجہ سے کتنی محبت تھی. پوچھا گیا اتنی محبت کیوں؟ تمام بیویوں کی موجودگی میں بھی خدیجہ کو حضور یاد کرتے تھے, تو ہے سو موجودہ بیویاں میں پوچھتی تھی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ میرے مخالف تھے, جب لوگ مکے میں میرے اوپر پتھر مار رہے تھے, میرے لیے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے, مجھے اذیتیں دینے کی کوشش کی گئی, میرا نام لینے والوں کو ستایا جا رہا تھا, اس وقت اگر کسی نے مجھے سنبھالا ہے اور میرے اوپر ایمان لایا ہے تو خدیجہ نے لایا ہے, اور خدیجہ نے ہر قدم پر مجھے میری مدد کرتی رہی. میں خدیجہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا, بھول نہیں سکتا. خدیجۃ الکبریٰ, اللہ اکبر. یہ تو بات آپ جانتے ہیں سب پر نبی کا احسان ہے, مگر کسی کا نبی پر احسان نہیں ہے. مگر جب بات آتی ہے میاں بیوی کی, تو جب شوہر تکلیف میں رہے اور بیوی اگر اس وقت محبت سے بات کرے تو ساری تکلیف شوہر کی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ازواجی زندگی کے معاملات میں. جب باہر سے رسول اللہ گھر آتے تو خدیجۃ الکبریٰ اتنی ہمت دیتی تھی رسول اللہ کو کہ سرکار بہت مسکراتے تھے. آقا اگر وہ انکار کرتا تو کرنے دے, وہ بولتا ہے تو بولنے دے. آپ کیوں؟ آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, آپ تو آپ کے رب کو راضی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ایسی تسلیاں دینے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں. وہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے جہاں حسن سے نوازا تھا, وہیں پر اللہ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا. اس وقت کی سب سے بڑی تاجروں میں تجارت کرنے والی, سخاوت کرنے والی, غریبوں کی مدد کرنے والی, غریبوں سے محبت کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے. ان کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا. تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں, اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے ابھی سے تیاری کرو, ابھی سے تیاری کرو کہ اپنے مالوں کا حساب کرو. کسی کے پاس کروڑ روپے ہے, کسی کے پاس 50 لاکھ سے زیادہ پیسے ہیں, نہ جانے زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں. علماء سے ملو, مفتیان اکرام سے فتویٰ حاصل کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. 100 روپے میں سے 2.5 روپے, 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے, کتنے لاکھ ہیں اتنے 2.5 نکالنا پڑے گا. اگر مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالے تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ان مالوں کو, سونے چاندی کو قیامت کے دن جہنم میں تپا کر ان کی پیٹوں پر اور پیشانوں کو داغا جائے گا. سونے اور چاندی کو تپا کر داغا جائے گا. اب اندازہ لگائیے, سونا اور چاندی دونوں کو آگ میں رکھ کر پگھلانے کے بعد اس کا ایک چھیٹا بھی اگر بدن پہ پڑے تو کیا حال ہوگا بولو؟ انگار ہے تو کیسا بھی بجھ جائے گی, کیا بھی ہوگی. اگر وہ پکڑ لیا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اب اس سے داغا جائے گا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. چند دن کی دنیا ہے,
چند دن کی دنیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے لوگ آئے چلے گئے، کہاں گئے؟ یہ سب عالم برزخ میں ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ اب جہاں جمع کیا جا رہا ہے وہاں سخت ترین حساب بھی ہوگا، دردناک عذاب بھی ہے، اور بشارت جنت کی بھی دی گئی ہے۔ تو خدا را مسلمانوں، اس دردناک عذاب کو ہم کہاں سے برداشت کریں گے؟ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری و مسلم اور مشکاۃ شریف کی حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اس کے آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کی گردن پہ ڈال دیا جائے گا توخ بنا کر، اور وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو دنیا میں تھوک لگا لگا کر جمع کرتا تھا، تو جو مال جمع کرتا تھا وہی مال ہوں جو تم اس سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا سمجھا ہے وہ سانپ؟ جو گنجا سانپ کسے بولتے ہیں؟ اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے، یہ نام کیوں دیا گیا گنجا سانپ؟ جب سانپ کی 1000 برس کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایسا زہر پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بال سر سے جھڑنے لگتے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، گنجا سانپ جو میدان محشر میں آئے گا وہ کتنا دردناک ہوگا۔ وہ سانپ ان لوگوں پر ڈال دیا جائے گا گلے میں، اور وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر سانپ انہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ دنیا میں بھاگ بھاگ کر مال جمایا تھا، نماز چھوڑ کر بھاگا مال جمایا، روزہ چھوڑ کر گیا مال جمایا، حج کرنا تھا چھوڑ کر میں حج کو گیا تو 5 لاکھ خرچہ ہوتے، نہیں یہی کام میں بزنس میں لگاؤں گا، 5 لاکھ جو لگایا تھا بزنس کے اندر حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا بھاگا تھا، اور نماز نہیں پڑھا بھاگا تھا، عبادت نہیں کیا تھا مال کے خاطر ادھر ادھر بھاگا، اب مگر قیامت میں یہی مال سانپ کی شکل میں اس کے پیچھے آئے گا، وہ بھاگے گا مگر بھاگ نہیں سکے گا، سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ سانپ جس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے وہ کافر نہیں، مسلمانوں کے گلے میں جو مالدار لوگ ہیں ان پر، کیونکہ قیامت کے دن جو حساب اور کتاب ہوگا کافروں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا، جو جس کو دھوکہ دیا، کیونکہ کافر تو جہنم میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، حساب کتاب تو اللہ کن کا لے گا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ٹھہر یہاں کتنوں کو دھوکہ دیا ہم تجھے بتا دیں گے، پوری اس کی زندگی کا اسٹوری فرشتے سامنے رکھتے ہیں، دیکھ تو یہ کیا، اس میں کیا تو کمی ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں یہ سب میں کریاسو ہوں، اب اس کے مطابق سزا سنا دی جائے گی، ٹھہر جا۔ پھر دوسرے سے بھی کہا جائے گا ایک جب سے بالغ ہوا، دنیا میں جب سے بالغ ہوا، مرنے تک تو کیا کیا کیا، وہ سب فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن دیں گے، خود کو پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر اس وقت پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو مال دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے مالوں میں غریبوں کا بھی حق ہے، وہ اپنے مالوں کو صحیح جگہ استعمال کریں اور صحیح جگہ اس کی زکوٰۃ نکال کر خرچ کریں تو اللہ ان کے مالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال نہیں دے کر آزماتا، کسی کو مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مشہور صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ کب تک؟ ابھی میں جو واقعہ بتا رہا ہوں سنیے۔ جب ان کی مذمت میں قرآن اترا، قرآن کی آیتیں، ثعلبہ حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غریب تھے، اور حال یہی ہے مسلمانوں کا، کام نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، نوکری نہیں مل رہی تو مسجد پکڑ لیتا، تسبیح پکڑ لیتا، مصروف رہتا، تسبیح کے دانے ڈھکلنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جھاڑو مارنا، مسجد سے لگاؤ رہنا۔ جیسے نوکری ملی مسجد چھوٹ گئی، مال بڑھتا گیا نمازیں چھوٹ گئی، مال بڑھتا گیا عبادت چھوٹ گئی۔ یہ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں بھی۔ ثعلبہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، آپ اندازہ لگائیے، سرکار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، غریب تھے۔ ایک دن کیا کرے، حضور سے پوچھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں مالدار بن جاؤں۔ حضور نے منع کیا، نہیں ثعلبہ اب جو ہیں اچھے ہیں، یہی حالت اچھی ہے۔ پھر ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں۔ پھر میرے نبی نے منع کیا، ثعلبہ تم مجھے دیکھتے نہیں، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلتا ہے۔ میں امیری کو پسند نہیں کیا، غریبی کو پسند کیا۔
اور یہ دعا کرتے تھے رسول اللہ، یا اللہ مجھے غریبوں میں اٹھا مجھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. غریبوں سے پیار کرنے والے کہتے صالبہ میں اگر چاہوں یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ چلے گا بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. سرکار نے امیری کو پسند نہیں کیا، غربت کو پسند کیا، فاقے کو پسند کیا. اللہ اکبر. کہتے صالبہ مجھے دیکھو، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے گا. اب تم اچھے ہو، بہتر ہو، مگر رہا نہیں گا. پھر بولے یا رسول اللہ اگر میں مالدار بن گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں غریبوں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی مدد کروں گا، خرچ کروں گا. مجھے مالدار بننے کے لیے دعا کر دیجئے. اب نبی تھے، ایک بار دو بار تیسری بار پھر اصرار کر رہے تو آقا نے کہا اب یہ تو سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور بولے یا اللہ اسے مالدار بنا دے. اتنا بولنا کافی تھا میرے نبی کا، اتنا بولنا کافی تھا. ارے کسی کو کہا ابو ہریرہ، بول دیے بس ختم. ابو ہریرہ پڑ گیا، دلی کے باپ، حضور کی زبان سے نکل گیا، بس ختم. کہا اسے مالدار بنا دے صالبہ کو. اب کیا ہونا تھا؟ جو مسجد میں 24 گھنٹے سرکار کے پیچھے رہنے والے، جن کو یہ لقب دیا گیا تھا مدینے میں صحابہ حمامت المسجد، یہ مسجد کا کبوتر ہے، جب دیکھو مسجد میں رہتا ہے، ایسا بولتے تھے صحابہ کو. جیسے حضور دعا کرے مال بڑھتا ہی جا رہا، بڑھتا ہی جا رہا، گھٹنے کا نام نہیں، کیونکہ دعا رسول اللہ کی. اب اتنے بکریاں بڑھتی گئی کہ ان بکریوں کو رکھنے کے لیے ان کا گھر بھی تنگ ہو گیا اور وہ زمین بھی تنگ ہو گئی. تو آخر کار وہ دوسرے جگہ زمین خریدے اور وہاں پر مدینے سے کئی کلومیٹر دوری پر جا کر بکریوں کے ریوڑ میں رہتے تھے. اب 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے اب نمازیں چھوٹ گئے. فجر چٹ، ظہر چٹ، عصر چٹ، نمازوں میں غائب. صحابہ نہیں ہے. اتنا مال بڑھ رہا ہے کہ اس مال کی بڑھوتری کی وجہ سے آپ کی صرف نماز جمعہ ادا ہو رہی تھی، ہفتے میں ایک بار آنا، جمعہ پڑھ کے چلے جانا. پھر مال اتنا بڑھ گیا کہ جمعہ بھی چھوٹ گئی، صرف سال میں 2 عیدوں کے وقت نماز کے لیے آتے تھے. پھر مال اتنا بڑھ گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ عیدین کی نماز بھی چھوٹ گئی. اللہ اکبر. اب ہونا کیا تھا؟ اسی اسنا میں زکوٰۃ کے سلسلے میں آیت اتری. اللہ نے نبی کو حکم دیا صالبہ کے پاس سے ان کے مال کی زکوٰۃ کا حساب لو. جب 2 عاملوں کو رسول اللہ نے اپنی طرف سے 2 نمائندوں کو صالبہ کے پاس بھیجا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. تو جب حساب کیا گیا تو بہت کثیر مال نکل رہا تھا، تو فوراً انکار کر دیے دینے سے. صاف لفظوں میں بولے یہ تو جزیہ ہے، میں نہیں دے سکتا. یہ انکار کر دیے. کس نے پیغام بھیجا تھا؟ رسول اللہ نے بھیجا تھا. میرے نبی نے پیغام بھیجا تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. وعدہ کرے تھے تو فوراً قرآن کی آیت آئی، حافظ صاحب سامنے ہے، وہ آیت میں آیا کہ لوگ مالدار بننے سے پہلے ہم سے عہد کرتے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں تو غریبوں کی، ناداروں کی، کمزوروں کی مدد کروں گا. جیسے مال مل گیا تو وہ اللہ کے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دردناک عذاب کی بشارت سنا دی جائے. اللہ اکبر. اس وقت صالبہ کی مذمت میں ایک قرآن مقدس کی آیت نازل ہو جاتی ہے. پتہ کیا چلا لوگوں؟ مال و دولت کی ہوس نے حضور کے پیچھے رہنے والے کو نہیں بچا سکا. ہم تم کیا ہے؟ سرکار کے پیچھے رہتے تھے وہ، مگر مال و دولت ہونا آدمی کی آس کیا ہے؟ پیسہ کمانے سے اسلام منع نہیں کریا، دنیا دار بننے سے منع نہیں کیا. کیسی دنیا چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. یہ حسین ہماری دنیا بھی اچھی گزرے، ہماری آخرت بھی اچھی گزرے، یہ کیفیت ہونا چاہیے. دعا مانگو. دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اپنے پاس اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس مال کو جو اکٹھا کیا اپنے عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی ڈگری سے، اپنے
علم کے ذریعے میں نے اس کو اکٹھا کیا تو یہ غلط ہے کہ یاد رکھنا یہ سب تیرے پاس جو دولت ہے تیری محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ قارون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا خزانوں کا مالک تھا، وہ بہت بڑے خزانے تھے اس کے پاس۔ اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ قارون سے کہنا کہ موسیٰ وہ اپنے مال کا حساب و کتاب کر کے کچھ حصہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ جب جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے سنایا تو اس نے بھی حساب کیا تو بہت مال نکل رہا تھا۔ اس کے خزانوں کا معاملہ کیا تھا؟ زور آور طاقتور جماعت بھی ان کے چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنے خزانوں کا مالک تھا وہ۔ اب حساب ڈالے تو بہت مال نکل رہا تھا۔ اس نے کہا یہ مال تو میں نہیں دے سکتا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ملا، یہ کہاں سے اللہ کا احسان مجھ پر ہے؟ یہ تو میری محنت اور علم کے ذریعے میں نے اس کو پایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ ہی گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ موسیٰ شاید تم یہ مال میرے پاس سے کاٹ لینا چاہتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زمین میں دھسانا چاہا تو اس نے کہا کہ موسیٰ تم یہ سارا مال میرے مرنے کے بعد تم قبضہ کرنے کے لیے میرے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ ایسا بولا تو قرآن بول رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون کہتا ہے تم مجھے مار کر میرے خزانوں کے تم مالک بننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ کوئی نبی پیسوں کے خاطر کام نہیں کرتا، دولت اور خزانوں کے چکر میں نہیں، فوراً اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا اسے تنہا نہیں خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دے۔ خدا کی عزت کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے قارون خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے، ابھی بھی دھستا جا رہا ہے، اور دنیا تحقیق کرنے پر لگی ہے کہ وہ خزانہ کہاں تک پہنچا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اپنے دولت پر ناز کر کے غریبوں کی مدد نہیں کرتا اس کی دولت نہ دنیا میں نفع دے سکتی ہے نہ مرنے کے بعد نفع مل سکتا ہے۔ خدا را مسلمانوں، اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو آؤ اس کا صحیح استعمال کرو۔ آج دنیا بھر میں مساجدیں اور درس گاہیں، اسکولز اور اس کے علاوہ غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرو، انشاءاللہ ان کی مدد سے اللہ ہمارے مالوں میں بھی برکت عطا کرے گا اور اضافہ فرمائے گا۔ مال کبھی کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ ایک بار ذرا سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال میں کبھی کمی نہیں آتی، یاد رکھیے۔ وہ کیسا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، مال کیسا بڑھتا، اس کی مثال آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ عالم اگر اپنے علم کو عوام تک نہ پہنچائے اور اپنے علم سے عوام کو سیراب نہ کرے تو خود اس کا علم سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ خود رکھ لے کر بیٹھا علم مگر لوگوں میں اس کو پہنچایا نہیں تو اس کا علم بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ نیکی کرو، لوگوں کو دعوت دو، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پانی جو کنویں میں رہتا ہے، کنویں کا پانی استعمال کرتے رہو، پاک و صفا پانی پھر آئے گا۔ اگر اس کنویں کا پانی لینا بند کر دو تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا، اتنے میں ہی رک جائے گا۔ کنجل کیڑے مکوڑے نہ جانے وہ بجائے انسان کی پیاس بجھانے کے اگر آپ ایسے بند کنویں کا پانی نکال کر پیئیں گے تو جان بھی جا سکتی ہے، بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کنویں کا پانی نکالتے رہے تو پانی اور آتا رہے گا، علم عالم اگر پہنچاتا رہے تو علم میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال میں کمی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اللہ ان کے مالوں میں کیسی برکت دیتا ہے۔ بکرے دنیا بھر میں کٹتے ہیں، بے شمار بکرے کٹتے ہیں، مگر ان کا ریوڑ اور ان کی تعداد میں ابھی تک کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اضافہ ہی اضافہ، مگر جنتے کتنے سال میں ایک یا دو، 10 تو بکریاں پیدا نہیں ہوتے نا، 1 2 یا 3 بہت ہوئے تو، مگر سب سے زیادہ جننے والی کتے اور خنزیر، یہ 10 12 بچے پیدا ہوتے، مگر کہیں ان کا آپ کو ریوڑ نہیں ملتا۔ یہ خرچ ہوتے نہیں، یہ حرام چیزیں ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے بکرے ہیں، گائے ہیں، اونٹنیاں ہیں،
اللہ اس میں جو اللہ کے نام پہ قربان ہوا اور خرچ کیا جاتا ہے اس کی راہ میں اللہ ان مالوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج دنیا حیران ہے کہ ہمارے مالوں میں بھی اللہ ویسے ہی برکت عطا کرے گا کہ تم اپنے مال کی زکات نکالو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا تو اپنے گھر میں سب سے پہلے لسٹ تیار کریں اور اپنے مال کا ایک حصہ سامنے رکھ کر اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اور دوسرا حصہ اپنے محلے میں کون غریب ہے ان کو چیک کر لیں، اور تیسرا حصہ صحیح سنی مدرسے کو دے تاکہ وہاں بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ عاشق رسول بن کر نکل سکیں اور ہمارے مدرسے چلتے رہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے مالوں کا حساب کتاب کریں، اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے نا، پھر یاد رکھنا اگر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے نا تو سیدہ یاد آتی ہے، فاطمہ یاد آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 3 دن ہو گئے خاتون جنت کے گھر میں چولہا نہیں سلگا۔ اب کیا کریں؟ مولا علی تشریف لائے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے سرتاج، یہ میری چادر لے جا کر فروخت کرو، اسے بیچ دو، اس سے جو رقم ملتی اسے لے کر آؤ۔ خاتون جنت کی چادر لے کر علی گئے، بیچے، 6 درم میں بکی، اور وہ 6 درم لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں بہت محتاج ہوں، میری مدد فرمائیے۔ مولا علی 6 درم اسے دے دیے۔ خود گھر کی حالت یہ ہے 3 دن ہو گیا چولہا نہیں سلگا، اب یہ چادر جو بیچی گئی اسی رقم سے کچھ آٹا خریدتے، روٹیاں بنتی، سب کھاتے، مگر نہیں لے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ حاجت مند آیا، شکایت کیا تو مولا علی نے ساری رقم دے دی اور دے کر بڑے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اونٹنی ہاتھ میں پکڑ لے کر ٹھہرا ہے۔ کہا علی نے اونٹنی کو دیکھا تو دل میں خواہش ہوئی کہ بڑی خوبصورت اور اچھی اونٹنی ہے، تر و تازہ، کاش اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں یہ اونٹنی خریدتا تھا۔ تو وہ اونٹنی لے کر کھڑے ہونے والا شخص نے کہا، اے علی کیا اونٹ خریدو گے؟ مولا علی بولے یقیناً خریدوں گا، مگر پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے۔ انہوں نے بولے ٹھیک ہے بعد میں دے دو، آپ بعد میں دے دیجئے۔ اچھا کتنے میں؟ بولے 100 درم میں دیتا ہوں آپ کو اونٹ۔ آپ وہ اونٹ لے لیے ادھار، لے کر اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے ادھر سے ادھر گلی میں ٹرن ہوئے، وہاں ایک آدمی ٹھہرا ہوا تھا، اس نے کہا اے علی کیا اونٹنی بیچو گے؟ تو مولا علی بولے کہ ہاں بیچوں گا۔ بولے کتنے میں بیچو گے؟ تو علی نے کھلا کھلا کہہ دے دیکھو بھائی 100 درم میں لیا ہوں، اب آپ کتنے دیتے ہیں؟ بولے 160 دے دیتا ہوں، آپ مجھے یہ دے دیجئے۔ 160 نیٹ کیش درم دے دیے۔ علی وہ 160 کیش لے کر درم آگے بڑھے۔ وہ شخص جو پہلے اونٹ بیچا تھا نا سامنے آیا، علی کیا اونٹ بک گئی؟ بولے ہاں بک گئی، یہ تمہارے 100 درم ہے، یہ میرے 60 ہے۔ وہ 60 لے جا کر خاتون جنت کے سامنے رکھے۔ فاطمہ بولی اتنی رقم کہاں سے لائے؟ میری چادر کی قیمت تو اتنی نہیں ہے، اے کہاں سے اتنی رقم؟ تو علی بولے اللہ سے سودا کر کے آ رہا ہوں، اللہ سے سودا کر کے آ رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، 6 درم میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے اس کے بدلے مجھے 60 عطا کر دیے، اس کا وعدہ ہے جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے تو میں اسے 10 عطا کر دوں گا اور زیادہ بھی عطا کر دے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی راہ میں 6 درم خرچ کیے، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے 60 عطا کر دیے۔ رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز مسجد میں پہنچے، رسول اللہ کے پیچھے ادا کرے، حضور علی کو دیکھ کے مسکرائے، بولے علی کل جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا جانتے ہو؟ علی حیران ہو گئے، میں بولا تک نہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں علی جانتے ہو کل جو واقعہ پیش آیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اور رب جانے۔ اتنا کہتے ہی مولا علی سے میرے نبی نے کہا علی کل جو تم نے اونٹ خریدا کس سے خریدا جانتے ہو؟ وہ بیچنے والا کوئی اور انسان نہیں، میکائیل علیہ السلام تھے، اور خریدنے والے کوئی اور نہیں، جبریل علیہ السلام تھے۔ اور وہ اونٹنی کس کی ہے جانتے ہو؟ میری بیٹی فاطمہ کی اونٹنی ہے جو اس پر بیٹھ کر قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ سب یہ انداز سے رقم دلا کر یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جو گھرانہ
کوئی سائل آیا تو اپنے منہ کا نوالا بھی نکال کر سائل کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، تب اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا، رسول اللہ بھی ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ خاتون جنت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ کئی مرتبہ آزمائشیں آئی مگر کبھی فاطمہ نے شکایت نہیں کی، ان کے در سے کوئی خالی گیا نہیں، آج بھی نہیں جا رہا، ان کے در سے کوئی نہیں جا رہا، ان کی اولادوں کے در سے کوئی نہیں جا رہا خالی، ہر ایک کو آج بھی فاطمہ جنت البقیع میں لیتی ہے تو ان کے جگر کے ٹکڑے پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور سب آنے والوں کی جھولیاں بھر رہے ہیں، اس میں غریب نواز بھی آئے، بندہ نواز بھی آئے، حضرت شمس عالم بھی آئے، یہ جتنے سیدہ اور سیدوں کی اولاد ہے یہ سب فاطمہ کی اولاد ہے، اور ان کا گھرانہ آج بھی سخاوت کر رہا ہے، آج بھی آنے والوں کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا لوگوں اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ نکالو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، ضروری ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں مسلمان صحیح اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے تو کوئی مسلمان سود سے پیسے لینے بیاج کے اڈوں پر نہیں جائے گا، ہفتہ واری بینک میں نہیں بیٹھے گا، یہ جتنے بھی چل رہے ہیں ہم ہفتے میں ایک بار مال لینے کا، خدا را مسلمانوں اللہ نے موقع دیا اپنے مالوں کا حساب کتاب کر کے غریبوں کی مدد کرو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی، اللہ اس مال میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ، اس میں ایک نیکی کرو تو اس کا اضافہ کتنا ہوتا اس کی نیکی والے کے اخلاص پر منحصر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب سنیے، ماہ رمضان کے تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، ہماری مسجد میں آج کل تک 16 پارے ہو گئے، 16 پارے ہو گئے، بولو جی سبحان اللہ، 16 پارے ہو گئے، قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا، یہ تصور میں پہلے جمعہ میں بھی بتا دیا تھا کہ پیر جواب دے رہے، گھٹنے جواب دے رہے، ٹخنے جواب دے رہے، ہماری پنڈلیاں درد ہو رہی ہے، یہ سب جب تکلیف محسوس ہوتی نا، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کیا وہ کیسا پڑھے، ذوالنون مصری 2 رکعت میں قرآن ختم کرے، ارے میں کیا بھائی 1-2 پارے پڑھیں گے نا، حافظ صاحب ٹھہریں گے، برداشت کر لیے، ان کی یاد جب آتی نا خود بخود تکلیف دور ہو جاتی ان کی یادوں سے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ سے پوچھا اے اللہ تیرے نزدیک سب سے اچھی اور بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو اللہ نے کہا قرآن پڑھنے والا یا قرآن سننے والا، دونوں بھی۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل بولے مولا سمجھ کر پڑھنے والا یا ایسے ہی پڑھنے والا؟ تو اللہ کہتا دونوں طریقے سے بھی مجھے پسند ہے، دونوں طریقے سے بھی مجھے پسند ہے۔ اور فرمایا گیا جب تراویح میں مصلی نماز میں ٹھہر کر قرآن سن رہا ہے اور حافظ صاحب امامت کے مصلی پر قرآن پڑھ رہے ہیں تو تمام فرشتے اور تمام مومن جنات، مسلمان جنات آ کر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہماری صفوں میں فرشتے آ رہے ہیں ٹھہرنے کے لیے اور جنات بھی آتے ہیں تلاوت قرآن سننے کے لیے، صف میں کھڑے ہو کر ادب سے سنتے ہیں۔ اب مسلمان صف سے نکل کر دیواروں کو ٹیک الگ الگ بیٹھ رہے ہیں، کوئی وہاں کونے میں بیٹھا ہے، کوئی وہاں کونے میں بیٹھا ہے، کوئی پانی کے گھڑے کن جا رہا۔ ہنسنے کی بات نہیں، بڑے افسوس فرشتے ایسے بندے پر دعا دیتے کہ لعنت بھیجتے۔ بولو موقع اللہ گھر میں دیا نیکی کرنے کا، ایسے وقت بھی آپ لوگ قرآن شریف سننے کے لیے مسجد میں، اچھا چلو کرسیاں ڈالیں، اب تمہارے پاؤں میں درد ہے کہ نہیں کہ وہ اللہ جانے، ہم تو نہیں جانتے، کمر میں درد ہے کہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، کس بہانے سے کرسیاں ڈال لے رہے نہیں معلوم۔ وہی اگر روڈ پر ٹھہرا کرے کون تو پولیس والا صاحب کرسی ڈالو بیٹھ تم بولے تو بٹھاتا انہیں، ڈنڈا لے کے مارتا، 2 گھنٹے پڑے تو بھی ٹھہرنا پڑتا، نہیں بیٹھنے دیتا بھائی نے بولے
सामने है, देखो डंडों का डर है। फरिश्तों के डंडे अगर पड़े तो क्या हाल होगा, इसका डंडा पड़ा तो तुम्हें क्या भी कर सकते लो, लीडर का रिकमेंड लागू से ट्रांसफर करा सकते, डरा सकते, मगर खबर में जब डंडे पड़ेंगे तब क्या होगा, नहीं मेरे पैरों में दर्द था बोले तो फरिश्ते सुनते हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप तरावी में कैसा मजाक हो रहा है मालूम, मसाजिद के अंदर जो लोग सुन रहे हैं थोड़ी तवज्जो से सुने, जो लोग पीछे ये हरकत करते, हर मस्जिद में बच्चे करना अलग चीज है, हालांकि बच्चों को खामोश कराना चाहिए, तिलावत चल रही है, कोई कुर्सी डाल ले वो कोने में बैठा, कोई उधर, सबसे हटकर क्या उसकी नमाज होगी? क्या वो नमाज में शामिल है? वहां बैठा है एक जना इधर बैठा है, या सफ चल रही है, नमाज में शामिल है उन्हें नहीं है। तो जो सफ में कुर्सी डाल लेकर बैठकर नमाज में है, उसका सुनना सवाब भी है और वो फरिश्ते उसके लिए दुआ भी करते हैं। मस्जिदों में कुरान का एहतराम नहीं है। अरे जब कुरान पढ़ा जाता था अरब में तो काफिर मजाक उड़ाते थे, सीटियां बजाना, ताली बजाना, कुरान सुनने नहीं देते थे। उनका काम था बाजा बजाना, गड़बड़ करना, शोर करना, ये काफिरों का काम है, मुसलमानों का नहीं। और जब काफिर ये काम करने लगे तो आपको मालूम है जब कुरान पढ़ा जाता है तो खामोशी से सुनो, बात तक भी नहीं करना। हत्ता के आया कि कुरान पढ़ते वक्त अगर नमाज से हटकर भी हाफिज साहब अगर इज्तिमा में बयान से पहले तिलावत कर रहे हैं, क़िरात अच्छी है, पढ़ रहे हैं, तो आप उस वक्त सुभान अल्लाह भी नहीं बोलना, सुनना है, दिल अंदर से पुकार रहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ब्रेक करना, जब बोलना है वहां नहीं बोलता दिल, अगर नहीं बोल रहा यहां बोलने जा रहे। क्यों? कुरान की तिलावत जब होती है तो खामोशी से सुनो, बल्कि हुक्म है, शोर नहीं करना, गुल नहीं करना, कुछ नहीं करना। तिलावत कुरान का सबसे बड़ा अदब और एहतराम यह है खामोशी से सुनो। नमाज में जब पढ़ा जा रहा है तो तवज्जो उस तरफ हो और एहतराम करे तरावियों का। फरमाया गया महशर के मैदान में कुछ लोगों के चेहरे सूरज से ज्यादा रोशन होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है, तो कहा जाएगा ये नमाज तरावी पढ़ने वाले लोग हैं, इनके चेहरे जो चमक रहे हैं, इनके चेहरों पे जो नूर है, ये नमाज तरावी पढ़ने वाले हैं। क्या 27 दिन अल्लाह के लिए जो मस्जिद में नहीं ठहर सकता, वो पूरी दुनिया में अपनी जान क्या दे सकता है? अरे रमजान का महीना है, 27वीं रात तक कुरान खत्म कर देते, एक महीना फुर्सत नहीं है तरावी सुनने के लिए, और निकले हैं कि दुनिया को एक करने के वास्ते। आओ पहले कुरान सुनने का जज्बा दिल में पैदा करो। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करने वाला है। तिलावत कुरान क्या समझे? पैगंबरों के बाद अल्लाह के नजदीक देखिए मकाम कितना बड़ा है। पैगंबरों के बाद अल्लाह के नजदीक अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो हाफिज कुरान का है, वो हाफिज कुरान का है। वो हुफ़ाज़ जो मसाजिद में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इन पर अल्लाह का फजल है, इन पर रसूलुल्लाह की नजर है, इनसे अल्लाह राजी है, इनसे रसूलुल्लाह राजी है, तब जाकर 30 पारे इनके सीने में महफूज है। जो बगैर देखे के नमाज में रुकू को मेंटेन करना, रुकू में तस्बीह को मेंटेन करना, रुकू से खड़े हो जाना, फिर सजदे में तस्बीह को मेंटेन करना, फिर उसके बाद दूसरी रकात में खड़े होना, फिर सूरह फातिहा पढ़ना, जहां से आयत छुटी वहां से शुरू करना, ये किसके बस की बात है? ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह चुन लेता है, और जिसे अल्लाह चुनकर हाफिज बनाए उसका मर्तबा इतना बुलंद है। यहां तक के नबी ने कहा अगर हाफिज कुरान के हलाल करदा चीजों को हलाल समझकर अमल करे और कुरान ने जिसे हराम कहा उनसे परहेज करे तो मरने के बाद उसे कब्र की मिट्टी तक नहीं खाएगी, अल्लाह उसकी कब्र में भी उसे सलामती अता फरमा देता है। ये मर्तबा हाफिज कुरान का है। लोगों क्या समझाए, कुरान पढ़ने वाला जब पढ़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है नमाज में आए, सफ में जमा हो जाए। आप कुर्सी डाल लेकर बैठना है तो सफ में आकर कुर्सी डाल लेकर बैठे, दूर दराज बैठकर कोनों पर या उधर मस्जिद में रहकर सुनना ये बहुत बड़ी नाफरमानी होगी, वरना कुरान की बेअदबी का अंजाम भी बड़ा दर्दनाक और भयानक है। मुसलमानों को जरूरी है कुरान का एहतराम करें। एक आदमी था, बहुत गुनाहगार था, नमाजें रोजे तो उसके पास ऐसे नहीं थे, इसके बावजूद भी जब उसका इंतकाल हुआ तो देखा कि उसकी कब्र को जब बंद कर दिया गया तो कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी, मुश्क की खुशबू आ रही थी। तो उस वक्त के बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी कब्र के पास बैठे कश्फ किया,
تو پتہ چلا کہ مردے سے ہم کلام ہوا. پوچھے کہ تیری خبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے حالانکہ تو گناہ گار تھا, مگر یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ تو اس نے کہا بے شک میں گناہ گار ضرور تھا, دنیا مجھے بے نمازی کہتی تھی, میں عبادت سے دور تھا, مگر میں ایک جاہل انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. سنو توجہ چاہتا ہوں. مگر جب قرآن شریف کو لے کر بیٹھتا تھا تو تنہائی میں اس پر انگلی پھراتا تھا, حالانکہ مجھے پڑھنے نہیں آتا تھا, انگلی چلاتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ یہ تیرا کلام ہے, اس پر میرا ایمان ہے, مجھے پڑھنے نہیں آتا تو مجھے معاف کر دے. میں روتا تھا, آیت پر انگلی چلاتا تھا, روتا تھا, یہ کہتا تھا, روتا تھا. یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی, میرے مرنے کے بعد میرے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن شریف کو معمولی مت سمجھنا, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کا چھونا بھی عبادت ہے. ایسی کتاب اللہ ہم کو دیا, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو بار بار 1400 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے کسی کو بور نہیں آتا, ہر بار ایک نیا مزہ ملتا ہے, ہر بار ایک نیا مزہ. فجر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے, اب ظہر میں بھی سورہ فاتحہ, جمعہ میں بھی سورہ فاتحہ. کون تو بول سکتا میں کا لال ارے صبح میں پڑھے نا جی ذرا دوسرا سورہ پڑھو, بول سکتا؟ کوئی نہیں بول سکتا. وہی سورہ اور مزہ آتا ہے, پڑھتے جاؤ. خدا را مسلمانوں, نماز سے اور قرآن سے ایسا رشتہ جوڑ لو, یہ دونوں ہمارے ساتھ قبر میں, روزے بھی ہمارے ساتھ, تینوں آئیں گے ہماری حفاظت کرنے کے لیے. آخری بات عرض کر دیتا ہوں, اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت بن کر آئی, یہ کتاب ہمارے لیے نور بن کر آئی, یہ کتاب ہمارے مردہ دل کو زندہ کرنے آئی, یہ کتاب ہمارا تزکیہ کرنے آئی ہے, یہ کتاب ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کرنے آئی. حتیٰ کہ قرآن کو اللہ نے مومنوں کے لیے شفا بنا دیا کہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے, اس کا احترام نہیں کرتے. مسلمانوں, اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایسی ایسی طاقتیں, قوتیں ایک ایک آیت میں رکھی ہے. ایک صحابی روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر نماز میں. حضور کا ادھر سے گزر ہوا, سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا کر بولے یہ جو سورہ اخلاص پڑھ رہے نا, یہ صحابی جنت میں جائیں گے, یہ جنت میں جائیں گے. اور یہ سورہ اخلاص خل کا سورہ, ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا. اور سورہ اخلاص تو سب کو آتا, خل کا سورہ سب پڑھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے قرآن کی چھوٹی چھوٹی جتنی سورتیں ہیں نا, اسے چھوٹی مت سمجھنا. ایک سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب مل گیا. کتنی بڑی فرق. 6 بار پڑھے تو 2 قرآن, 9 بار پڑھے تو 3 قرآن, 12 بار پڑھے تو 4 قرآن. کتنے بار پڑھے اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو قرآن مقدس کی تلاوت سنو, کم سے کم 1 مہینہ یہ ماہ مبارک میں اس کا احترام کرو, اور خاص کر کے اپنے مالوں کا حساب کتاب کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جائیں. دعائیں کب کس کی قبول ہوتی نہیں معلوم. ایک حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں زکوٰۃ سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو, صدقے سے اپنے بیماروں کی بیماری کو ختم کر دو, اور دعاؤں سے مصیبت اور بلاؤں کو ہٹا دیا کرو. اب بات سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. زکوٰۃ ادا کرے تو مال محفوظ رہتا, چوری نہیں ہوتی, لوٹ مار نہیں ہوتی, گھاٹا نہیں ہوتا, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. بیمار ہو گئے تو صدقہ دو, بیماری کو ٹالتا ہے صدقہ. اور دعا کرتے رہو کہ دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے. جو بلا آئی وہ بھی ٹل جاتی, جو آنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی. حضور فرما رہے ہیں کہ اسی لیے اسے یاد رکھیں, دعا, صدقہ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ. اپنے مال کو خدا, صدقہ الگ ہے, زکوٰۃ الگ ہے. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں دے سکتے. دیکھو یہ ذہن میں رکھو, مسجد بنا رہی نوبل کو. پرسوں ایک جنے سب فون کر بولے ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی, میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال مسجد کو دے سکتا ہوں. کیا حالت, نہیں دے سکتے صاحب. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں دے سکتے. یہ کسی مدرسے کو دینا, یا تو کوئی غریب ہے تو اس کو دے دینا. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں لگا سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے. ہاں, مسجد کو اگر دینا ہے تو آپ اپنے خود کے پیسے دینا. اور مسجد میں جہاں جہاں شب قدر کے چندے ہوتے ہیں, ہر مساجد میں کیے جاتے ہیں, یہ مسجد میں بھی چندہ ہوتا ہے. آپ تو آتے ہیں اس مسجد میں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, جس مسجد میں آپ آتے جاتے ہیں اس مسجد میں امامت کرنے والے حافظ قرآن کو شب قدر میں کیا دیے بولے
بولے تو سننے کے بعد لوگوں کو پتا چلے کہ لوہار وڑی میں کتنے سخی لوگ آتے ہیں مال خرچ کرنے والے، یہ اندازہ لگا سکیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ وہاں باہر ہمارے بچے نوجوان کھڑے رہیں گے، وہ لوگ اس میں بھی ڈالیں، اور جو ہمیں سالانہ ہمارے موزن صاحب کے پاس یا ہمارے پاس جمع کرنے والے ہیں ان کی تو لسٹ ہے، ہر سال دیتے ہیں۔ گزشتہ سال ٹوٹل ہمارے پاس جو چندہ جمع ہوا تھا 1,31,000 روپے جمع ہوئے تھے۔ اب یہ بار ذرا بڑھنا چاہیے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں۔ جو حافظوں کو، اماموں کو، موزنوں کو، فراشوں کی مدد کے لیے مسجد میں کام کرنے والے، ان کی اگر آپ مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے تو وہ قبول ہے۔ مسجد کو نہیں لگا سکتے، مسجد میں رہنے والا استعمال کر سکتا، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، یہ خاص۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ سیدوں کو بھی نہیں دے سکتے آپ، سیدوں کو بھی۔ اب گھر کے پاس کوئی فقیر آیا، اٹھائے سوچو پیسے رکھے نا دیو زکوٰۃ کے، بول کو نہیں دینا، پہلے اسے پوچھو سید ہے بولے تو وہ نک کو دیو، دوسرے پیسے دینا، آپ اسے خالی نہیں لوٹانا، کچھ تو کچھ دینا ہے، بہرحال دوسرے پیسے دو۔ وہ زکوٰۃ کا پیسہ سیدوں کو جائز نہیں ہے، مساجد کو جائز نہیں ہے، باقی کے دوسرے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ ہے ہمارے علماء کرام سے آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، ایک لسٹ آئی ہے